قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية۔ غسل کے ضروری مسائل۔ فقہا نے لکھا ہے کہ 5 طرح کے غسل فرض ہیں اور 4 طرح کے غسل مسنون ہیں، سنت ہے، اور 1 غسل واجب ہے اور 1 طرح کا غسل مستحب ہے۔ پہلے یہ سمجھیں کہ 5 طرح کے غسل جو فرض ہیں وہ کیا ہے۔ نمبر 1، عورت حیض سے پاک ہوئی، MC سے پاک ہوئی۔ نمبر 2، عورت نفاس سے پاک ہوئی، یعنی عورت بچے کی پیدائش کے بعد جو ناپاک ہوتی ہے اس کا خون آنا بند ہو گیا۔ تیسرا، ہم بستری کرنا، عورت اور مرد جو آپس میں صحبت یا ہم بستری کرتے ہیں۔ چوتھا، خواب میں یعنی نیند میں احتلام ہو جائے۔ اور 5واں، شہوت کے ساتھ اور لذت کے ساتھ، مزے کے ساتھ منی کا نکلنا۔ ان 5 صورتوں میں غسل فرض ہوتا ہے۔ شہوت کے ساتھ منی نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی بھی طریقے سے اپنی منی نکالے، ہاتھ سے یا ران سے یا اور کسی بھی طریقے سے اپنی منی خارج کرتا ہے، اپنا پانی خارج کرتا ہے، باہر نکالتا ہے، تو ان شکلوں میں جو ہے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب غسل انسان پر فرض ہو جائے تو اس صورت میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، اسی طریقے سے مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، ذکر و تسبیح وغیرہ ادا کر سکتا ہے، اور جب تک غسل نہیں کرے گا وہ انسان ناپاک کہلائے گا، جنوبی کہلائے گا۔ لہذا کوشش کرے کہ جتنا جلد ہو سکے غسل کر لیا جائے۔ ناپاکی کی حالت میں وقت گزارنا یہ بہت بڑے محرومی کی بات ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ ولا کلب ولا جنب، ابو داؤد شریف، کہ رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں فوٹو ہو، کتا ہو یا جنوبی شخص ہو، یعنی ناپاک شخص ہو۔ تو بلا وجہ غسل کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص رات میں ناپاک ہوا اور ابھی نہانے میں کافی پریشانی محسوس ہو رہی ہے، صبح کے وقت نہانا سوچ رہا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ غسل کر کے وضو کر کے سوئے، وضو جو ہے کر کے سوئے، یا تھوڑا دیر سے نہانا ہے دن میں بھی تو باوضو رہے، وضو کر لے۔ اس سے ایک طرح کی کمی آ جاتی ہے ناپاکی کے اندر۔ تو بہرحال یہ غسل فرض ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو غسل ہے مسنون وہ ہے جمعہ کے دن کا غسل، عیدین کے دن کا غسل یعنی عید اور بقرعید، عرفہ کے دن کا غسل اور احرام باندھتے وقت کا غسل۔ یہ 4 طرح کے غسل سنت ہیں، اور ایک غسل واجب ہے یعنی میت کو غسل دینا، اور ایک طرح کا غسل مستحب ہے، یعنی کہ کسی نے اسلام قبول کیا ہو تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ غسل کر لے۔ خیر، اب یہ سمجھیں کہ پاکی کا طریقہ کیا ہے، یعنی غسل کا طریقہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، شروع کی جو ہم نے 5 قسمیں بتلائی غسل کی، ان 5 صورتوں میں ضروری ہے، فرض ہے کہ کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے، پورے بدن پر اس طرح سے پانی بہائے کہ کہیں پر کوئی حصہ سوکھا نہ رہے۔ یعنی کہ ان 5 شکلوں میں غسل کرنا جس میں فرض ہے،
اس میں پاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان یہ تینوں کام کرے. نمبر 1 اچھی طرح کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے بدن پر اچھی طرح سے پانی بہانا. یہ 3 کام جب کر لے گا تو پاک ہو جائے گا اور اب نماز قرآن وغیرہ پڑھ سکے گا. یہ اس کا فرض صرف بتایا گیا، غسل کا فرض. البتہ اس کا سنت طریقہ یعنی کہ نہانے کا سنت طریقہ وہ تھوڑا الگ ہے، اس کو آپ دھیان سے سنیں. سب سے پہلے دل میں نیت کر لے کہ میں پاک ہونے کے لیے غسل کر رہا ہوں، بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ دھوئے. اس کے بعد شرمگاہ کو دھوئے، پیشاب کی جگہ کو دھوئے، اس پر نجاست ہو تب بھی نہ ہو تب بھی. اس کے بعد مکمل وضو کرے، جیسے نماز کے لیے وضو کی جاتی ہے ویسا وضو کرے. پھر داہنے کندھے پر 3 بار، بائیں کندھے پر 3 بار اور سر پر 3 بار پانی ڈالے. اس کے بعد پورے بدن کو اچھی طرح رگڑ کر کے دھوئے. یہ دھیان رہے کہ قبلہ رخ نہ ہو، قبلے یعنی پچھم کی طرف چہرہ نہ کرے. اسی طرح ضرورت سے زیادہ پانی نہ بہائے. تنہائی میں غسل کرے. اگر غسل خانے میں پانی جم جاتا ہو تو وہاں سے نکلنے کے بعد اپنا پیر بھی دھو لے. یہ غسل کا مسنون طریقہ ہے. اگر کوئی اتنا نہیں بھی کرے گا تو صرف کلی اور ناک میں پانی ڈال کر غسل کر لیا اچھی طرح سے تب بھی کافی ہے. اور ایک چیز یاد رہے کہ جب بندے نے غسل کر لیا تو غسل کر لینے کے بعد اس کا وضو بھی ہو گیا، الگ سے وضو کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے. غسل چاہے غسل کرنے سے پہلے چاہے اس نے وضو کیا ہو چاہے وضو نہ کیا ہو، پھر بھی اس کا جو ہے وضو ہو گیا غسل کے ساتھ. ایک چیز اور یہ دھیان رہے کہ یہ 3 فرض جو بتلایا گیا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ واجب یا فرض غسل کے لیے ہے. یہ فرض غسل کے لیے یعنی 5 شکلیں جو بتائی گئی ہیں ان صورتوں میں ہے. لیکن اگر کوئی شخص بس یوں ہی نہا رہا ہے گرمی دور کرنے کے لیے یا اور بس تھکاوٹ دور کرنے کے لیے نہا رہا ہے تو اس صورتوں میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض نہیں ہے، بلکہ صرف پانی بہا لیا اتنا ہی کافی ہے. لیکن سنت طریقہ وہی ہے جو ابھی عرض کیا گیا. اچھا، اگر کوئی شخص واجب غسل کر رہا تھا یعنی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے غسل کر رہا تھا اور کلی کرنا بھول گیا یا ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا تو بعد میں جب یاد آ جائے تو اس وقت صرف کلی کر لینا ہی کافی ہے، الگ سے پورا غسل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ اگر کبھی بدن پر ناپاکی لگ جائے، پیشاب پخانہ وغیرہ لگ جائے تو اس میں بھی غسل واجب نہیں ہوتا ہے، بلکہ جہاں پر نجاست لگی ہے، گندگی لگی ہے، صرف اس کو دھو لیا جائے اتنا ہی کافی ہے. ایک مسئلہ یہ یاد رہے کہ غسل خانے کے اندر پیشاب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بھولنے کی اور وسوسے کی بیماری پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر غسل خانہ پکا ہے، پانی باہر نکل جاتا ہے، کبھی کبھار کر لیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے غسل خانے کے اندر یا پردے کے اندر نہا رہا ہے تو برہنہ ہو کر یعنی بغیر کپڑے کے بھی نہانا درست ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس وقت بھی کوئی نہ کوئی کپڑا پہن کر کے ہی نہائے.